فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب سے ہے. یہ اس کا سادہ سا ترجمہ، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب کے ساتھ ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے، اپنی نشانیوں میں سے دو عظیم اور بڑی نعمتوں کا، دو عظیم نشانیوں کا ذکر کیا، سورج اور چاند. یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج اور چاند. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اب یہاں پر ہم نے ذکر رات اور دن کا نہیں کرنا، آج کا ہمارا مضمون یہ رات اور دن کا نہیں ہے، یہ جب اپنی جگہ پر آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. آج ہمارا مضمون سورج اور چاند جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے ہے. لیکن ایک بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورج کا دن کے ساتھ اور چاند کا رات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. سورج کا دن کے ساتھ ہے، رات کا چاند کے ساتھ ہے، یہ تعلق ہے. اس لیے ان کو ان کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمایا. ایک تعلق ہلکا سا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی تفسیر میں ہم آگے بڑھتے ہیں. فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، سورہ یاسین کے اندر. یہ جو دن کا اجالا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ اجالا ختم کیوں ہوتا ہے اور رات کیسے شروع ہوتی ہے، ایک بات اس میں کرنی ہے، اس کے بعد آگے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات ہماری نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس رات سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. یہ اس کا ترجمہ. اب اس کا مطلب کیا ہے، تفسیر سنیے. یہ دن میں جو ہوا چلتی ہے اور جو فضا ہے، اس ہوا اور فضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نور کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے. ہوا کے اندر، فضا کے اندر اللہ نے نور کی باریک باریک تاروں کو اور باریک ذروں کو اس ہوا میں شامل کیا ہوا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس ہوا سے، اس فضا سے اپنے نور کے ذروں کو یا نور کی تاروں کو کھینچتا ہے تو اس ہوا سے، اس فضا سے نورانیت ختم ہوتی ہے، روشنی ختم ہوتی ہے تو فوراً ہی رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ جب رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہوا سے، اس فضا سے، اس کے اندر جو نور کی تارے ہیں، جو نور کے ذرات ہیں جن کی وجہ سے دن روشن تھا، جب رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ذرات کو اور نور کی تاروں کو اس ہوا سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے تو فوراً ہی رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے. سورہ یاسین میں اس کی طرف اشارہ کیا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، فرمایا یہ رات اللہ کی نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس رات سے دن کو کھینچ کر باہر نکال دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورج اور چاند یہ ایک مقررہ منزل کی طرف یا مقررہ وقت کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چلتے ہیں. یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اگر یہ سورج نہ ہوتا، یہ گھڑیاں تو اب آئی ہیں نا، یہ کلاک اب آئے ہیں، تو جب یہ گھڑیاں نہیں تھی تو وقت کا اندازہ کیسے لگتا تھا؟ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا ہو گیا ہے، مغرب کا ہو چکا ہے، یہ وقت کا اندازہ کیسے لگتا تھا؟ دن اور مہینوں کا اندازہ کیسے لگتا تھا؟ تاریخ کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سورج اور چاند کے ذریعے سے پتہ چلتی تھی. سائے کے اعتبار سے چیزوں کے اور سورج کے تپش کے اعتبار سے
یہ سارے کے سارے معاملات، یہ تاریخ، یہ وقت، یہ سورج کے ساتھ اور چاند کے ساتھ ان کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ ایک یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، فرمایا چاند اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور فرمایا یہ سورج کا چلنا، اپنے منزل کی طرف جاری رہنا، اس کا چلنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، فرمایا یہ بہت غالب اور بہت زیادہ بے حد علم رکھنے والے کی ذات کی طرف سے بنایا ہوا ایک مضبوط نظام ہے۔ یہ کیسا نظام ہے جو بہت غالب اور بے حد علم رکھنے والی ذات کی طرف سے اس نظام کو بنایا گیا، اور یہ اس ذات، اس رب کائنات کی طرف سے سورج کے چلنے کا نظام ہے۔ اب اس نظام کے تحت کتنا معاملہ ہے یہ ذرا اس پر غور کیجئے۔ جو فرمایا نا بے حد علم والے اور بہت غلبے والی ذات، اور وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے جس کا علم بے حد ہے، جس کے علم کی کوئی حد نہیں، اور جس کے غلبے کی، جس کی طاقت کی، جس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نظام تمہارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، فرمایا سورج چلتا ہے اپنے مستقر، مستقر یہ عربی کا لفظ ہے، مستقر کا معنی ہے منزل، جگہ، جس جگہ کی طرف اس نے جانا ہے۔ فرمایا یہ اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں دو چیزیں ہیں۔ مستقر سے کیا مراد ہے کہ سورج کس طرف چلتا ہے، سورج کا جو چلنا ہے اللہ کے حکم سے یہ کس طرف جانا ہے یا کیا طریقہ ہے۔ مستقر کی پہلی بنیادی طور پر اس کو دو چیزوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا اس کا مطلب یا تو ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے۔ ظرف زمان کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ سورج کا چلنا یا تو ایک زمانے کی طرف ہے، وقت کی طرف ہے، زمانے کی طرف۔ زمانے سے مراد ایک وقت کہہ لیں کہ سورج نے اتنی دیر تک چلنا ہے، سورج نے اتنی دیر تک یا اتنے وقت تک اس نے چلنا ہے۔ ظرف زمان کا مطلب آسان کر لیں کہ ایک زمانہ، ایک وقت۔ اب اس سے علماء نے جو اس کی تفسیریں کی ہیں، اس سے پہلی تفسیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج کو چلنے کا حکم دیا، یہ سورج کو چلنے کا حکم قیامت تک کا دیا ہے۔ قیامت تک سورج چلتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کہیں بھی نہیں رکے گا۔ پہلی تفسیر کہ سورج قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو سورج کی حرکت کو منقطع کر دیا جائے گا، اس کی حرکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ پہلی تفسیر ظرف زمان کے اعتبار سے کہ سورج ایک زمانے تک، اب زمانہ کتنا ہے؟ جب سے چلنا شروع ہوا قیامت تک کا زمانہ یہ سورج کے چلنے کا زمانہ ہے۔ سورج قیامت تک یہ حرکت میں رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ ظرف زمان کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب کہ سورج زمین کے ایک خطے پر چلتے چلتے جب غروب ہوتا ہے تو اسی لمحے زمین کے کسی دوسرے خطے، کسی دوسرے ٹکڑے پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس وقت یہاں پر اگر 1 بجے کا ٹائم ہے تو کتنے ایسے ممالک ہیں یہاں پر اس وقت رات کے 1 بجے ہوں گے۔ جب ہمارا سورج ادھر غروب ہوگا تو کتنے ایسے ممالک ہیں جن میں سورج طلوع ہو رہا ہوگا، ہماری رات شروع ہو رہی ہوگی، اور دنیا کے زمین کے کتنے خطے ایسے ہیں، کتنے ممالک ہیں جن میں دن شروع ہو رہا ہوگا۔ ادھر سے سورج غروب ہوگا اور کسی اور خطے میں سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سورج طلوع ہونے کا، اس کا مستقر کا دوسرا معنی جو، اور اس کا جو سفر ہے یہ اسی طرح 1 سال تک۔ کتنی دیر؟ 1 سال۔ پہلا معنی کیا تھا کہ جب سے بنا ہے قیامت تک یہ مسلسل چلتا رہے گا، اور دوسرا معنی کہ 1 سال تک سورج اس طرح طلوع ہوتا رہتا ہے، غروب ہوتا رہتا ہے، اور 1 سال کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ سے، جس جگہ سے پہلی مرتبہ طلوع ہوا تھا، دوبارہ نظام پہلے اسی جگہ سے چلنا شروع ہوتا ہے، اور پورا سال مکمل ہونے تک اسی جگہ سے یہ چکر لگاتا ہے۔ یہ مستقر کا دوسرا معنی کہ سورج جو چلتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج یہ چلتا رہتا ہے اپنی منزل کی طرف، اپنے مستقر کی طرف۔
دوسرا یہ ظرف زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سورج کا چلنا، اور دوسرا معنی سورج کا چلنا یہ مکان کے اعتبار سے، ظرف مکان اس کو کہتے ہیں، جگہ کے اعتبار سے کہ سورج اس جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور اس جگہ پر چلتے چلتے اس کی منزل آتی ہے اور اس جگہ پر وہ پہنچتا ہے، یہ مکان کے اعتبار سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مشرق سے مغرب، یہ مکان ہے۔ زمان ہوتا ہے وقت یا زمانہ، اور مکان ہوتا ہے جگہ۔ اب مشرق بھی ایک جگہ ہے اور مغرب بھی ایک جگہ ہے، تو سورج کا دوسرا جو چلنا ہے یہ ظرف مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے ہے۔ اس کی تفسیروں میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی تفسیر میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ سورج گرمیوں میں انتہائی بلندی پر ہوتا ہے، اس کا جو منزل ہے، جو مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، گرمیوں میں سورج کی منزل، سورج کا مستقر انتہائی بلندی پر ہوتا ہے زمین سے، اور سردیوں میں اس کی منزل اور اس کا مقام یہ گرمیوں کی بلندی کی بنسبت نیچے ہوتا ہے، پستی پر ہوتا ہے۔ اب یہ نظام قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان جو فاصلہ رکھا ہے یہ ایک انتہائی حکیمانہ فاصلہ رکھا ہے۔ اگر سورج جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ گرمیوں میں مقرر کی ہے بلندی کی زمین سے، اگر سورج اس بلندی سے، اس مقام سے نیچے آ جائے تو اس کی حدت اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی تپش زمین میں بسنے والی مخلوق برداشت نہ کر سکے اور ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ یہ نظام ہے اس کا۔ اور سردیوں میں جو سورج کی منزل ہے، جو مستقر ہے، جو اس کا مقام ہے، جہاں پر اس نے چلتے چلتے پہنچنا ہوتا ہے، اگر سورج اس مقام سے، اس منزل سے اوپر چلا جائے، آگے چلا جائے، زمین سے فاصلہ اس کا زیادہ ہو جائے، تو سردیوں میں انسان سردی کی وجہ سے اس سردی کو برداشت نہ کرتے ہوئے منجمد ہو جائے۔ اگر یہ نظام ایک جگہ پر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے اگر یہ ہل جائے تو زمین کا سارا نظام تبدیل ہو جاتا ہے اور زمین کا نظام تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کی طرف اور مقرر کردہ منزل اور مقام کی طرف چلتا رہتا ہے، اور چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیتا ہے۔ ایک معنی ظرف مکان کے اعتبار سے